جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم تو ہیں سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے۔ محترم ناظرین اسلام، آپ سبھی کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ سبھی ناظرین اسلام کو میری جانب سے سرکار کا میلاد بہت بہت مبارک ہو۔ تو ناظرین اسلام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور کا میلاد منانا کیسا ہے اور کیا میلاد منانے سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اسلام، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے اس چینل بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ خدائے وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندے اور بندیوں، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمتوں پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے جس پر ہم خوشی کا اظہار کریں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جان عالمین کہا جاتا ہے، طٰہٰ و یاسین کہا جاتا ہے، غم خوار امت کہا جاتا ہے، محسن کائنات کہا جاتا ہے۔ تو گویا ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا ہے، ہم نے امام الانبیاء کو تمہیں مبعوث فرما کر تم پر بڑا فضل کیا ہے، ہم نے تمہیں رحمت عالم کی ذات عطا کی ہے، لہٰذا اس عطا و بخشش اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اہتمام کرو، میرے محبوب کی یاد میں محفلیں منعقد کرو، میرے محبوب کا خوب چرچا کرو، بے شک تم ان کا چرچا کر کے، ان کی یاد قائم کر کے، ان کی محفل سجا کر میری رحمت اور فضل پر خوشی کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ گے، اور اس طرح فرما برداری کر کے میرے مقرب اور محبوب بن جاؤ گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ربی ہوتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ترجمہ، تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان عظیم اور فضل عمیم فرمایا کہ ان میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ حاضرات، غور کرنے کا مقام ہے کہ خدائے قادر و قیوم نے ہمیں اپنے محبوب کے علاوہ اور بھی بہت ساری رحمتوں نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ چنانچہ دیکھنے کے لیے آنکھ کی نعمت، سننے کو کان کی نعمت، دست پاکی نعمت، زبان و بیان کی نعمت، صحت و تندرستی کی نعمت، آل و اولاد کی نعمت، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں آنکھیں دی لہٰذا احسان فرمایا، کھانے کو منہ اور زبان دی لہٰذا تم پر احسان فرمایا، چلنے کو پاؤں اور پکڑنے کو ہاتھ دیا لہٰذا تم پر احسان فرمایا، اولاد کی نعمت سے نوازا لہٰذا تم پر احسان فرمایا۔ نہیں، بالکل نہیں، مگر جب خدائے قدیر نے اپنے رسول کو فرش زمین پر مبعوث فرمایا، جب امام الانبیاء کو روئے زمین پر جلوہ افروز کیا، جب محبوب مقدس کو ہمارے درمیان بھیجا، تو اب ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر فضل فرمایا، ہم نے تم پر کرم کیا کہ اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ اب یہیں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سب سے بڑے فضل کو عطائے محبوب کہتے ہیں، اللہ کی سب سے بڑی نوازش کو بعثت رسول کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی اس عظیم نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اہتمام اظہار نعمت کرنا چاہیے۔ اور یہ میں نہیں کہتی، خود قرآن کہہ رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجیے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی رسول کونین کا چرچا کرتے ہیں، ان کی محفل سجاتے ہیں، ان کی یادوں کے جلوس نکالتے ہیں، فی الحقیقت وہ لوگ اللہ کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں
اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ بہرحال آپ کو یہ بات تسلیم کرنی ہی پڑے گی کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، پیارے آقا کی آمد ہے اور ان کی میلاد ہے۔ اسی لیے ہم سنی مومنات ہمیشہ محفل میلاد کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی مزید رحمت اور خیر و برکت سے اپنے مال کو مالا مال اور آباد کرتے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی اپنے اولاد کی سالگرہ پر خوشی مناتے ہیں، تو کوئی جنم دن پر خوشی مناتے ہیں، تو کوئی ملک کی آزادی پر خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، مگر یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم سنی مسلمان نبی کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، اس رسول ہاشمی کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی آمد سے کائنات عالم میں بہاریں پیدا ہو گئیں، جن کے صدقے میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوئی، جن کی آمد سے فسق و فجور اور کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے، جن کی آمد سے 360 بتوں کے پجاری ایک خدائے واحد کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، جن کی آمد سے زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو حیات کی روانائیاں نصیب ہو گئیں، جن کی آمد کے طفیل البنات رحمت، لڑکیاں اللہ کی رحمت ہیں کے خطاب نصیب ہوئے، جن کی آمد سے ظلم و بربریت اور ناانصافی کا خاتمہ ہو گیا اور ہر طرف خیر و برکت، امن و شانتی اور سکون و عافیت کا ماحول برپا ہو گیا، ورنہ سرکار کی آمد سے قبل دنیائے عرب اور اقوام عالم کی مردہ ضمیری، درندگی و حیوانگی اور ظلم و ستم کی داستان کو کون نہیں جانتا۔ یہ تو قدم محبوب کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کے طفیل باغ عالم میں باد بہاری چلا دی، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذرے کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محترم ناظرین اسلام، محفل میلاد النبی باعث خیر و برکت اور دافع بلا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس جگہ، جس محلے اور جس گھر میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی جاتی ہے، وہاں سال بھر تک برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، امن و امان اور عافیت رہتی ہے، اور وہ مکان اور محلہ سال بھر تک ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی نے کیا خوب کہا ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ وہ لوگ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، تو وہ ان کو یہ روایت یاد رکھنی چاہیے جس کے راوی خلیفہ اول حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں، من انفق درہمن علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ، یعنی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک پر ایک درہم بھی خرچ کیا تو وہ شخص جنت میں میرا ساتھی اور میرا پڑوسی ہوگا۔ اب ایک بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی انسان کسی بھی انسان کا جنت میں ساتھی اور رفیق کب ہوگا؟ جو وہ جنتی ہوگا تب نا، ورنہ رفاقت اور پڑوس کا کیا معنی؟ تو گویا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محفل میلاد منانے والے کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے میلاد کی محفلیں قائم کرنے والوں، نہ صرف یہ کہ تم جنتی ہو بلکہ جنت میں میرے ساتھی بھی ہو، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ محفل میلاد سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن نعمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ولادت کے مبارک موقع پر لوگ ہر سال آپ کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، لنگروں کا اہتمام کرتے ہیں، خوب نعت و تقریر کی محفلیں ہوتی ہیں، لوگ جوک در جوک جلوس نکالتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا اس طرح خوشیاں منانا اور محافل کا انعقاد کرنا پسند آتا ہے؟ تو
تو قربان جائیے فرمان رسالت پر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے نعمان سنو، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیداور کی بات کرو۔ اب میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں دین و دنیا کی سرخروئی عطا فرمائے اور پوری عمر کثرت کے ساتھ محفل میلاد منعقد کرنے اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔